إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. جب جب خطرہ ہو محسوس بنیان مرصوص، ضد پہ آئے جب ناموس بنیان مرصوص، ہم سب وردی میں ملبوس بنیان مرصوص. میں سب سے پہلے آرمی چیف جن کو انڈیا مولانا عاصم منیر کہہ رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ہمارا دشمن ہماری فوج کو ایک مذہبی فوج کہتا ہے، اور جو ملک کے غدار ہیں وہ اس آرمی کو، فوج کو سیکولر فوج کہتے ہیں. اس جنگ میں جیتنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہماری فوج ایک سیکولر فوج نہیں ہے، مذہب اور اسلام پہ اور اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے شہادت کا جذبہ رکھنے والی فوج ہے. انہوں نے آپریشن کا نام سندور رکھا، یعنی اس آپریشن کو خود ہی عورتوں کا آپریشن قرار دے دیا، عورتوں کی علامت قرار دے دیا، خواتین کی علامت قرار دے دیا، اور بتایا کہ ہم مردوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری طرف سے آپریشن کا نام بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، یا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ہماری افواج نے صبح سویرے کو انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، اور اللہ تعالی نے ہماری افواج کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہیں صبح کے اجالے میں حملہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر والمغیرات صبحا پڑھ کر حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج دنیا ان کی قوت کا، ان کی مہارت کا، ان کے شجاعت کا لوہا مان رہی ہے. ہمارے فوجیوں کے پاس فوج جہاز بھی نہیں، وہ ہتھیار بھی نہیں، اور فوج ہمارے وہ 6-7 لاکھ تک ہماری فوجیوں کی تعداد ہے. وہاں 14 لاکھ سے زائد بھی فوج ہے، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ پاک نے تھوڑی سی جماعت کو کس طرح سرخرو فرمایا دی. قدرت نے یہ دکھایا کہ یہود اور ہنود دونوں کی حربی صلاحیتیں اس چند روزہ جنگ میں موجود تھی، اور یہود کے بنائے ہوئے جو ڈرون تھے انہوں نے ہماری ملک پر پرواز کی، لیکن پیغام یہ دیا گیا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس نٹ گنز بٹ مین بیہائنڈ دا گنز، کہ اسلحے کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اسلحے سے بھی زیادہ اہمیت ان افراد کی ہے کہ جو اسلحے کو چلاتے ہیں. فلسطینیوں کے قاتل اسرائیل کے ڈرون گرا کر اسرائیل کا غرور بھی پاکستان نے خاک میں ملایا ہے. رافیل گرا کر یورپ کا غرور بھی خاک میں ملایا ہے. C-400 دفاعی نظام تباہ کر کے رشیا کو بھی بتلا دیا ہے. بیک وقت عالم کفر کو پیغام کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئندہ تم چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا. مسلمان گوشت خور ہے، اور گوشت خور کی فطرت میں لڑنا ہے، کیونکہ ہمیں لڑنے کے لیے کوئی سوٹیبل میدان جنگ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم آپس میں ہی فرقہ وارانہ پھڈوں میں، سیاسی جھگڑوں میں مشغول تھے، ایک دوسرے کی ہی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہم اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے نریندر مودی کو، اس نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا پاکستان کو بچانے کے لیے. اس کو پتا تھا کہ یہ گوشت کھاتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ لڑکے ختم ہو جائیں آپس میں،
اس نے میدان جنگ گرما دیا، اور اللہ ہماری فوج کے حوصلے کو اور بلند کرے، جس نے ہمارا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا۔ سب سے پہلے اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ہم اپنی فوج کا شکر ادا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے آرمی چیف، جن کو انڈیا مولانا عاصم منیر کہہ رہا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہمارا دشمن ہماری فوج کو ایک مذہبی فوج کہتا ہے، اور جو ملک کے غدار ہیں وہ اس آرمی کو، فوج کو سیکولر فوج کہتے ہیں۔ اس جنگ میں جیتنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہماری فوج ایک سیکولر فوج نہیں ہے، مذہب اور اسلام پہ اور اللہ کے نام پہ مر مٹنے کے لیے شہادت کا جذبہ رکھنے والی فوج ہے، اور یہ جذبہ ایک سیکولر اور لبرل فوج میں ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے زیادہ ایئر فورس کا، جن کے شاہینوں نے چند گھنٹوں میں کایا پلٹ دی۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تھوڑا سا تو لڑتے، اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ کیا تباہی مچائی ہے؟ پوری دنیا کا میڈیا آج ہماری تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، اور یہ جنگ ہماری عوام نے بھی جیتی ہے، جس کے مضبوط اعصاب کو ہم سلام کرتے ہیں۔ جنگ کی حالت میں قوم گھبراتی ہے، نیندیں اڑتی ہیں، ہماری قوم میمز بنانے سے ہی فرصت نہیں مل، ابھی تک چل رہی ہیں میمز۔ رافیل کا وہ کباڑ والے کا کباڑ بنا کے اس کو لوگ پرانا لویا لے لو، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی ہو سکتا ہے شیر شاہ مارکیٹ میں رافیل کے پرزے مل رہے ہوں۔ قوم نے بھی یہ جنگ لڑی ہے، ہمارے حکمرانوں نے بھی یہ جنگ لڑی ہے، اور بہت اہم بات یہ کہ قوم نے جس طرح تمام تر سیاسی اختلافات بھلا کے فوج کا ساتھ دیا، اس پہ ہم قوم کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو اب ہوش آ جانا چاہیے اور مل کے ان کو مودی کی حکومت کا خاتمہ کر دینا چاہیے، ورنہ ہمیں بار بار اسٹیج پہ آ کے مودی کا شکریہ ادا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایسا نہ ہو مودی ہمیں بار بار یہ موقع دے اور ہم شکریہ کی ایک ہول سیل کے حساب سے شکریہ ادا کرنا پڑے گا، ریٹیل پہ ہمارے پاس اتنا سستا شکریہ ہے نہیں۔ ایک بچہ خوشی کے جذبات سے لبریز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ دن دکھایا کہ اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین ایسی عطا فرمائی کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے شاہین، یہ ساری دنیا کے اوپر الحمدللہ اپنی برتری کا سکہ جما چکے ہیں، اور الحمدللہ تمام مکاتب فکر، تمام جماعتوں کے رہنما اور تمام جماعتوں کے لوگ اپنے ملک کے دفاع کے لیے متحد ہو کر اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم ناقابل شکست سمجھتے ہیں، اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا فروغ تھا، اور اس لیے الحمدللہ ہماری افواج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے 5 گنے بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہماری افواج نے، انہوں نے اپنے بزدلانہ، اپنے کمینے قسم کے حملے کو آپریشن سندور کے نام سے موسوم کیا۔ سندور اس سرخی کو کہتے ہیں جو عورتوں کے ماتھے پر لگائی جاتی ہے، اور یہ کسی زمانے میں عورتوں کی غلامی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے
ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, यानी उस ऑपरेशन को खुद ही औरतों का ऑपरेशन करार दे दिया, औरतों की अलामत करार दे दिया, खवातीन की अलामत करार दे दिया, और बताया कि हम मर्दों का मुकाबला करने जा रहे हैं। और हमारी तरफ से ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? बुनियानुम मरसूस, बुनियानुम मरसूस। या इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हमारी अफवाज ने सुबह सवेरे को उन्होंने रात की तारीकी में हमला किया था, और अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को ये तौफीक अता फरमाई कि उन्हें सुबह के उजाले में हमला करते हुए अल्लाह का नाम लेकर वल्मुग़ीरात सुबहन पढ़कर हमला किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उस मकाम तक पहुंचाया कि आज दुनिया उनकी कुव्वत का, उनकी महारत का, उनके शजाअत का लोहा मान रही है। आज का ये इज्तिमा ये सिर्फ खुशी मनाने और सीना तानने का दिन नहीं। अगर मुसलमान को कोई कामयाबी हासिल होती है तो उसका सीना तनता नहीं है, उसकी गर्दन अकड़ती नहीं है, उसका सर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर्व सुजूद होता है, उसका सर झुक जाता है। लिहाजा हम सीना तानने और गर्दन अकड़ाने के बजाय हम अल्लाह के सामने सर्व सुजूद हों और इस बात का अहद करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम के ज़रिए बचाया, इस्लाम के ज़रिए हमें फतह अता फरमाई, और इस्लाम ही हमारी वजूद और बका का ज़ामिन है। जब तक हम इस्लाम पर कायम रहेंगे, अल्लाह के बंदे बने रहेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें तस्खीर नहीं कर सकती। हम इस मुल्क के बासी हैं, हम इस मुल्क को मानने वाले हैं। आज अल्लाह के फजल व करम से हज़रत अक़दस मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे इख्तिलाफात, बरेलवी, देवबंदी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, इख्तिलाफात हमारे थे, है और रहेंगे। मनम मुल्ला मजो अज़मन उम्मीद इत्तिहाद, मैं मुल्ला हूँ, हमसे तवक्को नहीं रखना। हमारा इख्तिलाफ था, है, रहेगा। हमारा इख्तिलाफ था और है और रहेगा। लेकिन आपको कैसी जुर्रत हो गई? हमारे फौजियों के पास फौज जहाज भी नहीं, वो हथियार भी नहीं, और फौज हमारे वो 6-7 लाख तक हमारी फौजियों की तादाद है। वहाँ 14 लाख से ज़्यादा भी फौज है। लेकिन कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह पाक ने थोड़ी सी जमात को किस तरह सुरखरू फरमाया दिया। बाकी ये कह देना हमारे खतीब जो उठ करके कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बनाता रहेगा, कभी भी नहीं टूटेगा, नहीं, ऐसी बातें न करो। अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। मशरिकी पाकिस्तान में अभी मशरिकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो भी तो आपका हिस्सा था। 40 करोड़ से ज़ायद लोग, मैं अभी बांग्लादेश से होकर के आ रहा हूँ। बांग्लादेश वाले रो रहे हैं, बांग्लादेश वाले रो रहे, बांग्लादेश से अभी होकर के आया। बांग्लादेश वाले कह रहे हमें ऐसे फौज, लेकिन वो मुल्क हमसे जुदा हो गया। इस वजह से हमें अल्लाह की तरफ रुजू भी करनी चाहिए। हमें आपस के छोटे मोटे इख्तिलाफात को भी ख़त्म करना चाहिए। इसराइल को ये जो हमारे जूते पड़े, ये इंडिया को नहीं पड़े, इसराइल को भी पड़े। और अब भी मैं हाफिज साहब से अर्ज़ करूँगा, हम आपके साथ हैं, इशारा आपका होगा। इंशाअल्लाह बगैर तनख्वाहों के हज़ारों लाखों लोग देंगे, बल्कि और नहीं, खुदा की कसम माएँ और बहनें बेटियों के जेवरात बेच करके आपके हवाले करेंगे। मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि मेरा पैगाम हिंदुस्तान के अवाम तक बिला इम्तियाज़ मज़हब पहुँचाया जाए कि पाकिस्तान के अवाम को हिंदुस्तान के अवाम के साथ मसला नहीं है। मसला एक ऐसे शख्स ने पैदा किया, नरेंद्र सिंह मोदी ने, कि जिसके अंदर फ़िरौनियत आई, जो राष्ट्रीय सैनिक सिंह और हिंदू विश्व परिषद के नज़रियात का हामिल है, कि आज ऐसे आलम में
کہ یورپین یونین کے 27 ممالک ایک کامن مارکیٹ بن چکے ہیں. ان کے درمیان ویزا کسٹم ختم ہو چکا ہے. شنگن کے 29 یورپین ممالک یکجان ہو چکے ہیں کہ ایک ملک ویزا دے تو 29 ممالک میں وہ بندہ بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکتا ہے. آج یورپین یونین ہے، افریقن یونین ہے، عرب لیگ ہے اور گلف کوآپریٹو کونسل ہے. ممالک آپس میں تعاون کر رہے ہیں، لیکن مودی نے اس خطے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. وہ اس علاقے کا ڈان بننا چاہتا ہے. اس خطے کے عوام کو چین سے نہیں رہنا دینا چاہتا، اور اس نے ایک نفرت کا اور بغض کا ایک ماحول پیدا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ مسائل کا شکار ہے. اور یہ واحد ملک ہے کہ چاروں طرف سرحدوں کے ساتھ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات، بھارت کے تعلقات صحیح نہیں ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے عوام اپنے ملک میں امن کے ساتھ رہیں، پاکستان کے عوام امن کے ساتھ رہیں. کشمیر کے مسئلے کو خود ہندوستان نے اقوام متحدہ میں جا کر جو پیمان دیا تھا اس کے مطابق پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور اس پورے خطے کو نفرت کی آگ میں جلانے کے بجائے پرامن بقائے باہمی کا ماحول پیدا کیا جائے. اسی طرح مودی نے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو ایک جال پھیلا رکھا ہے جاسوسی کا اور دہشت گردی کو پلانٹ کرنے کا، اس فتنے کو ختم کیا جائے، اس کا سد باب کیا جائے تو تمام تنازعات کا معاملہ امن سے، مذاکرات سے اور عافیت سے طے ہو سکتا ہے. چند دن کی جنگ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ طاقت کے زوم میں اور فرعونیت اور نمرودیت کی نخوت میں اور گھمنڈ میں آ کر پاکستان کو نہ فنا کر سکتے ہو، نہ زیر کر سکتے ہو، نہ اپنا تابع بنا سکتے ہو، بلکہ قدرت نے یہ دکھایا کہ یہود اور ہنود دونوں کی حربی صلاحیتیں اس چند روزہ جنگ میں موجود تھی. اور یہود کے بنائے ہوئے جو ڈرون تھے انہوں نے ہماری ملک پر پرواز کی، لیکن پیغام یہ دیا گیا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس نٹ گنز بٹ مین بیہائنڈ دا گنز، کہ اسلحے کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اسلحے سے بھی زیادہ اہمیت ان افراد کی ہے کہ جو اسلحے کو چلاتے ہیں، جو قوت ایمانی سے، جذبہ سے اور حاضر دماغی سے بر وقت اقدام کر سکیں. اور پہلی مرتبہ مغرب نے یہ دیکھا کہ جو اسرائیل اور بھارت کی ساری ٹیکنیک، بلکہ فرانس کی ٹیکنیک یکجا ہو چکی تھی، ہمارے شاہینوں نے اپنے اسکل، اپنی مہارت، اپنی جرت، اپنی جسارت اور اپنی حاضر دماغی سے ان سب کو ناکام کر دیا، ان کے سارے الیکٹرانک سسٹم کو جام کر دیا. اور کوئی بعید نہیں کہ اگر اس مودی جیسی قیادت سے بھارت کے عوام نے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو ایک دن بھارت پورا جام ہو سکتا ہے. ہم نے مودی کو بتایا تھا کہ ہمارا شوق ہے ہندوستان میں ناشتہ کرنے کا،
ہمارا بھی شوق ہے پاکستان کا پرچم دہلی پر لہرانے کا. یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے انوکھا مارکا تھا. 200 کے قریب جہاز بیک وقت پاکستان کے فضا میں اڑے. یہ عجیب مارکا تھا. صرف ہندوستان کو دھول نہیں چاٹنی پڑی. فلسطینیوں کے قاتل اسرائیل کے ڈرون گرا کر اسرائیل کا غرور بھی پاکستان نے خاک میں ملایا ہے. رافیل گرا کر یورپ کا غرور بھی خاک میں ملایا ہے. C-400 دفاعی نظام تباہ کر کے رشیا کو بھی بتلا دیا ہے. بیک وقت عالم کفر کو پیغام کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئندہ تم چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا. پاکستان کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, آئندہ کل بھی زندہ باد رہے گا. اس ملک کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. کسی مائی کے لال کو, مودی قاتل کو, اسرائیل کو, ان کے حواریین کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ.